السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے مولانا عبدالواحد قریشی غالباً، اور ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نماز کے اندر جب وہ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنی فنگر کو یعنی انگلی کو ایسے بار بار ہلاتے جاتے ہیں، آیا کہ کوئی حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم ہی اسی پہ بات کریں۔ تو آئیے ناظرین پہلے وہ سوال سنتے ہیں جو مفتی عبدالواحد سے ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کوئی غیر مقلد ہے، وہ کہتا ہے اس طرح انگلی اٹھائے رہو، ہلاتے رہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یار انگلی ہلاویں یا جو بھی کریں، کوئی امپائر کی انگلی کو ہلاتا ہے، کہتے اٹھے گے تو بات ہوگی، اور کوئی اس طرح یوں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں 53 کے نمبر کے تحت آپ کو یہ سمجھائے دیں گے، مشکات کی روایت ہے، وہ جو ہلانا ہے پھر اس کو رکھنا ہے، وہ صرف اتنا ہے، پورے راستے میں ہلاتے رہے۔ اس طرح کی ترتیب میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ چلے گا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں۔ سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146، اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے۔ مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661، اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح۔ اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا۔ قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں اچھی چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں، میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی،
मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन फिर भी इस आयत के मुकाबले में शायरी फीकी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 और 163 में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो कि मेरी सलाह, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उनमें से हूं जो सबसे पहले अल्लाह को सिजदा करता हूं और कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं। वाखिर दावा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, पहले नंबर पे हम हदीस पढ़ते चले। ये है सुन अबू दाऊद की हदीस है और किताब सलात के अंदर ये हदीस आपको मिल जाएगी और गालबन ये हदीस है 1499। तो आइए नाज़रीन, हदीस क्या है। अन सअद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन फमर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अदउ बि उसबाइया व अना अदउ बिहा बि उसबाइया। तो हज़रत सअद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे पास से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे और मैं नमाज़ पढ़ रहा था। जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था, फरमाया व आना उसबाइया, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने दोनों हाथों के साथ, यानी कि तहशद के बैठा हुआ था, दोनों हाथों के जो फिंगर हैं, उंगलियां, उनको ऐसे ऐसे हिला रहा था। व अशारा बिस्सबाबती, यानी कि इनको हिला रहा था। तो नबी पास गुज़रे ना तो क्या कहने लगे, फरमाया के साथ एक एक, यानी एक को हिला, दोनों को मत हिला, एक को हिलाते जा। यानी कि नाज़रीन पता ये चल जाए ये तो हदीस के अंदर मौजूद है, और आगे अगर अवाम ये सवाल करे जी हदीस यह मौजूद है तो आगे से कह देना जी कोई हदीस नहीं है। तो ये नाज़रीन सुन अबू दाऊद है और किताबुस सलात है और हदीस नंबर 1499 नंबर हदीस है। तो नाज़रीन ये तो हदीस मिलती है कि जो तशद के अंदर बैठ के उंगली को बार बार हिलाना, ये भी हदीस से साबित है। तो जो नाज़रीन बंदा एक मरतबा उंगली को उठाता है वो भी हदीस है, लेकिन ये कह देना कि ये हदीस नहीं है कि उंगली को बार बार हिलाना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमान नमाजी बना दे, और अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे। तिलावत करने के साथ साथ अल्लाह पाक हमें तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।